حضرت خواجہ سید محمد اکرام شاہ بخاری علیہ رحمہ کے آباء و اجداد موضوع مدیانہ نواحی گجرات کے باشندے تھے۔ ایک بزرگ حضرت شیر غازی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موضوع میں میری آل آباد ہوگی۔ نیز بڑی مسجد کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی اور مسجد کی تعمیر حضرت شیر غازی نے کی۔ بعد ازاں اس گاؤں کا مستقل پتہ مدیانہ پڑ گیا۔ مدیانہ میں حضرت سید احمد شاہ بخاری تشریف لائے۔ حضرت خواجہ سید محمد اکرام شاہ بخاری انہی کی اولاد امجاد سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1226 ہجری بمطابق 1811 عیسوی کو گجرات میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید جلال الدین ملتانی سے ہوتا ہوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسین کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ 2.5 سال کی عمر میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش ننیہال میں ہوئی۔ 6 برس کی عمر میں آپ کا معمول تھا مکئی کے دانے بنوا کر ماموں جان کے ریوڑ میں جا کر بکریوں کو کھلایا کرتے۔ آپ جس سمت جاتے ریوڑ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ ریوڑ آپ پر فریفتہ تھا اور لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ بعد ازاں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر حصول تعلیم کے لیے کابل، قندھار اور جامع مسجد فتح پوری دلی تشریف لے گئے۔ فراغت کے بعد جامع مسجد فتح پوری میں درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ 21 سال بعد موضوع مدیانہ تشریف لائے۔ امیرانہ لباس زیب تن کیے ہوئے، عالمانہ ٹھاٹ باٹ اور وزاداری تھی۔ گرد و نواح میں آپ کی تشریف آوری کا چرچا ہو گیا۔ بعد ازاں سلوک شریف میں رونق فیروز ہوئے اور خالہ جان نے اپنی دختر نیک فاطمہ بی بی سے عقد کر دیا۔ آپ مرشد کامل کی جستجو اور تلاش میں تھے کہ خواب میں اشارہ ہوا کہ سیال شریف حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی علیہ رحمہ کی خدمت معلیٰ میں حاضری دو۔ رسول نگر میں حضرت میاں محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میاں صاحب نے فرمایا آپ کا فیض سیال شریف حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے پاس ہے۔ چنانچہ سیال شریف حاضری دی۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے ارشاد فرمایا اپنے مکان پر ایک مسجد اور حجرہ تعمیر کرو۔ بعد ازاں بیت سے مشرف فرمایا اور کچھ وظائف پڑھنے کا حکم دیا اور نماز تہجد کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ سیال شریف کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ سیال شریف حاضر ہوئے۔ میاں محمد علی اور میاں اللہ ماہی درزی ہمراہ تھے کہ حضور شمس العارفین نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ عطائے خلافت کے بعد جب اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے جہاں جہاں قیام فرمایا مخلوق خدا جوق در جوق حلقہ ارادت میں داخل ہوتی گئی۔ رستے میں ایک کنویں پر نماز ادا کی۔ جب کچھ دور گئے آپ کی چشم مبارک دکھنے لگی اور درد شروع ہو گیا۔ آپ نے میاں محمد علی سے فرمایا کہ یہ دیکھو کیا نظارہ ہے۔ جب میں آنکھ کا پانی صاف کرنے لگتا ہوں تو حضور شمس العارفین کی صورت نظر آنے لگتی ہے اور مجھے درد بھول جاتا ہے۔ جب سلوک شریف پہنچے تو مبارکباد دینے والوں کا تانتا لگ گیا۔ بعد ازاں حضرت سید حیدر علی شاہ ساکن مدیانہ ماں اپنے صاحبزادگان سید محمد علی شاہ، سید امیر علی شاہ اور صاحبزادیوں کے بیت سے مشرف ہوئے۔ سید حیدر علی شاہ نے مدیانہ کی سکونت ترک کر کے سلوک شریف میں آپ کی خدمتیں بابرکت میں رہنا پسند کیا۔ آپ نے عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ کئی علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ چہار جانب سے مخلوق خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگی۔ بیت و ارشاد اور لنگر کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت خواجہ محمد اکرام شاہ بخاری کو اپنے شیخ طریقت سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ اکثر سیال شریف پیدل حاضر ہوتے اور حضور شمس العارفین سیالوی کی مجلس میں شریک رہ کر فیض و برکات سے مستفید ہوتے۔
بعض اوقات آپ کے فرمودات کو حضرت خواجہ سیالوی بسر مجلس بیان فرماتے۔ مرات العاشقین میں ہے، حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے فرمایا، ایک دن سید اکرام شاہ نے مجھ سے اپنے سفر کا حال بیان کیا کہ ایک دن میں ایک درویش کے ساتھ سیال شریف آ رہا تھا۔ جب ہم بیرا میں مولوی احمد دین بگوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے تو وہاں کے درویشوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور فلاں مسجد میں رات گزارو تاکہ تم بھوکے نہ مرو۔ میرے درویش نے کہا، اگر تمہارے پاس روٹی کی توفیق نہیں تو تم نے یہ وہاب گڑھ کیوں تعمیر کر رکھا ہے؟ مرات العاشقین میں بہت دفعہ آپ کا اسم گرامی آیا ہے۔ آپ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی سے مسائل دریافت فرماتے اور وہ آپ کو شافی جواب مرحمت فرماتے۔ مرات العاشقین میں ہے، سید اکرام شاہ نے عرض کیا کہ اگر نماز غلطی سے رہ جائے تو فقہ کی کتابوں میں اس کی قضا ثابت ہے، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو اگر بروقت ادا نہ ہو سکے تو اس کی قضا بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ سانس جو غفلت کی گھڑی بن کر گزرتا ہے ناقابل تلافی ہے۔ بعد ازاں سید اکرام شاہ نے پوچھا، مسئلہ وحدت الوجود سے علماء ظاہر کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اکثر اہل علم تو بے خبری کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اندھے کو بینائی کا لطف کیسے محسوس ہو؟ ورنہ در حقیقت اس مسئلے کی صداقت میں کسی شک و بہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی مجلس مبارک میں بیٹھے ریاکاری کا ذکر چلا تو سید اکرام شاہ نے اپنے مشاہدہ یوں بیان کیا۔ بعد ازاں ریاکاری کی مذمت کا ذکر چھڑا، سید اکرام شاہ نے عرض کیا کہ ایک دن میں جمعہ پڑھنے جامع مسجد میں گیا۔ واعظ ممبر پر بیٹھ کر پہلے تو صوفیہ کرام کے اوصاف بیان کرتا رہا، پھر بعض اہل مجلس کی رعایت کی خاطر کے لیے صوفیہ کے خلاف تقریر کرنے لگا، حتیٰ کہ ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے فرمایا، اس زمانہ کے اکثر واعظوں کا یہی طریقہ ہے کہ ریاکاری سے وعظ کرتے ہیں اور حق کو چھپا دیتے ہیں۔ بعد ازاں ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ سے بیعت کرنے کے باوجود میں بھوک کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ اسی اثناء میں سید اکرام شاہ نے فرمایا، شاید یہ آدمی وظیفہ خلاف طریقہ پڑھتا ہے۔ حضور شمس العارفین نے شاہ صاحب کو خطاب کر کر فرمایا، ہندوستان سے ایک آدمی یہاں آیا اور اس نے بیان کیا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں ایک خوفناک صورت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے پاتا ہوں، اسی ڈر سے میں جاگ اٹھتا ہوں، میں بالکل عاجز ہو چکا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم نے تسخیر جنات کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے ایک وظیفہ پڑھ کر سنایا۔ ہم نے کہا، توبہ کرتا کہ خدا تجھے چھٹکارا دے۔ بس جب اس نے وہ وظیفہ ترک کیا تو صحت ہو گئی۔ حضرت خواجہ سیالوی کی آپ کے حال پر بہت توجہ تھی۔ سیال شریف کے سفر میں آپ سخت بیمار ہو گئے۔ ایک خادم آپ کے ہمراہ تھا، اس کو شعر لکھ کر دیا کہ حضور شمس العارفین کی خدمت میں پیش کرے۔ خادم سیال شریف حاضر ہوا۔ ادھر کوئی اونٹ والا آیا اور آپ کو سوار کر کے سیال شریف پہنچا دیا۔ خادم و مخدوم پہنچ گئے۔ حضور شمس العارفین سیالوی کے استفسار پر سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ والے تو حضرت خواجہ تونسوی تھے۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ، ریش مبارک گنی، آخری عمر میں سفید براق، خوشادہ پیشانی اور نورانی رنگ اور رخسار مبارک ابھرے ہوئے تھے۔ آپ سماع کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اپنے شیخ طریقت کی محبت میں فنا تھے، مجسمہ سادگی اور متوکل درویش تھے، عشق رسول مقبول میں سرشار تھے۔ آپ نے چشتیہ سلسلے کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک بد عقیدہ آدمی حاضری خدمت ہوا اور اس نے گستاخی کے کلمات کہے تو آپ نے اس کو سزا دینی چاہی، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ گاؤں کے معززین حاضر ہوئے کہ حضور دعا فرمائیں کہ اس گاؤں میں کوئی بد عقیدہ آدمی قیام نہ کرے۔ چنانچہ تا دم تحریر سلوک شریف کی 5 مساجد صرف اہل سنت والجماعت مسلک کی ہیں۔ اگر کوئی بد عقیدہ ہوا تو وہ سلوک شریف نہ ٹھہر سکا۔ آپ جید عالم
اور صاحب مطالعہ بزرگ تھے۔ ایک قیمتی اور نادر کتب خانہ تھا جو سیال شریف کی نظر کر دیا۔ آخری ایام میں آپ کو بخار کی معمولی تکلیف ہوئی۔ میاں غلام علی اور سید محمد علی شاہ پاس تھے۔ حکیموں نے پوچھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں فیض احمد میری انگلی پکڑ۔ جب اس نے انگلی پکڑی تو فرمایا، کیا آواز آئی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر فرمایا، سر اور دل پر رکھو، تو اسی طرح آواز آتی تھی۔ اپنی صاحبزادیوں کو طلب فرمایا۔ بعد ازاں اپنی صاحبزادیوں کو مختلف وظائف ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، بتاشوں کا شربت پلایا گیا۔ بعد ازاں کچھ کلمات پڑھے، مسکرا کر لیٹ گئے اور جانے عزیز جانا آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کا وصال مبارک 26 ذی-القعدہ 1306 ہجری بمطابق 25 جولائی 1889 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا عالیشان روضہ سلوک شریف ضلع گوجرانوالہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادیاں اور ایک صاحبزادہ سید امین الدین شاہ عطا فرمائے۔ صاحبزادہ امین الدین شاہ کا 2 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ آپ کے خلفاء کے نام: حضرت خواجہ سید امیر علی شاہ، حضرت خواجہ سید محمد علی شاہ، قاضی احمد دین، میاں غلام علی۔ آپ کے وصال کے بعد خواجہ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ بعد ازاں آپ کے فرزند حضرت خواجہ سید غلام فرید شاہ مسند نشین ہوئے، اور پھر حضرت صاحبزادہ سید میر علی شاہ سجادہ نشین ہوئے۔